میرے واجب الاحترام احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں پھر آپ احباب کی خدمت میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہتا ہوں، ذرا سماعت فرمائیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ میں کچھ مفتی، عالم، پروفیسر، ڈاکٹر یا فارغ التحصیل نہیں ہوں۔ میرے پاس سوالوں کے جواب نہیں ہیں، نہ کسی کے اوپر کو فتوے وغیرہ لگانے مقصود ہیں۔ صرف اور صرف آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچانی ہے، بلکہ پوری انسانیت تک پہنچانی ہے۔ اس لیے میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک پڑھ کے یوٹیوب اپنے چینل پر اور فیس بک پر، ٹویٹر پر اور انسٹاگرام پر اپلوڈ کر دیتا ہوں کہ جس کی مرضی ہے سنیں۔ تو میں صرف اور صرف آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث پاک حفظ کرتا ہوں، قرآن حفظ کرتا ہوں، اس کا ترجمہ حفظ کرتا ہوں، کیونکہ یہاں ایسی جماعت کے ساتھ میری نسبت ہوئی ہے کہ وہ خود بھی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث پاک حفظ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کراتے ہیں۔ ان کا بس صرف یہی مقصد ہے کہ عربی میں حدیث پاک حفظ کرو، قرآن پاک کی آیات بینات حفظ کرو اور ان کا ترجمہ یاد کرو اور لوگوں تک پہنچاؤ، اور عربی گرامر پڑھو۔ ہم ساتھ ساتھ عربی گرامر بھی ان کے پاس پڑھ رہے ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ ذوالجلال ہمیں اس میں کامیاب فرمائے اور ہمیں اس ڈیوٹی کے لیے چن لے کہ ہم اس کے دین اسلام کی خدمت کریں اور اس کے دین اسلام کو غالب لانے کے لیے جد و جہد کریں، جہاد کریں، کوشش کریں۔ جہاد کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ قتل و غارت کرنا، جہاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوشش کرنا۔ جہاد بالقرآن، جہاد بالحدیث، جہاد بالحدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے سماعت فرمائیں، بات میں نے لمبی کر دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد۔ عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، رواہ الترمذی۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کے بغیر کوئی چیز آنے والے مصائب اور تکالیف دور نہیں کر سکتی، اور نیکی کے بغیر کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ یعنی جب انسان اللہ ذوالجلال سے دعائیں مانگتا ہے خیریت و عافیت کی، دولت کے لیے، اپنی بخشش کے لیے، ہر اچھی چیز کے لیے جب دعائیں مانگتا ہے اور اس سے دعا مانگتا رہتا ہے کہ یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دے، یا اللہ خیر کر، تو اللہ ذوالجلال آنے والے مصائب اس شخص سے دور فرما دیتا ہے، اور نیکی کے بغیر کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ یعنی جب انسان، عمر تو انسان کی وہی ہوتی ہے، لیکن جب انسان نیکی کے کام کرتا ہے، اللہ ذوالجلال کے فرائض کو سر انجام دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے مال میں سے، حج کرتا ہے استطاعت رکھتے ہوئے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، اور حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے، اچھی زندگی گزارتا ہے، تو اس کی زندگی میں برکت ہوتی ہے اور
وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں بہت عرصہ میں نے جی لیا۔ اور جو لوگ گناہوں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، زنا کے پیچھے لگے رہتے ہیں، شراب نوشی کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ہر قسم کا گناہ کرتے ہیں، ڈاکہ زنی کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، ہر قسم کا گناہ وہ کرتے ہیں، تو پھر ان کی عمر اس طرح گزر جاتی ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہماری عمر کس طرح گزر گئی۔ پھر جب عمر کا آخری حصہ ہوتا ہے یا آخری وقت ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف پچھتاتے ہیں، ان کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ آج تم دیکھو بڑے سے بڑے امیر ترین لوگ ہیں، پاکستان کا پیسہ لوٹا، ہر قسم کی کرپشن کی، لیکن ان کو سکون نہیں مل رہا، در پدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہی مثال ہے کہ دعا کے بغیر کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ تو اس کا مطلب ہے جب انسان اچھی زندگی گزارتا ہے، چاہے غربت کی زندگی ہو، چاہے انسان کے پاس بہت پیسہ ہو، لیکن کام اچھے کیے ہیں تو اس کی زندگی میں برکت ہوگی، اور اس کی زندگی میں راحت ہوگی، اس کی زندگی میں سکون ہوگا، اور اس کی زندگی میں اطمینان ہوگا، اس کا دل مطمئن ہوگا کہ میں نے اپنے رب کی تابعداری میں، اپنے رب کے محبوب آقا، ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو ہمارے اللہ ذوالجلال کے محبوب نبی ہیں، ان کے طریقے پر زندگی گزاری، ان کے دین اسلام کی خدمت کی، تو پھر وہ مطمئن ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی میدان میں شہید ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، چاہے چارپائی پہ، چاہے بیمار ہو کر، جہاں کہیں بھی ہوں ان کو اطمینان ہوتا ہے۔ صدق رسول اللہ، دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ ذوالجلال ہم کو بھی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال یاد کرنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث پاک حفظ کریں، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو اپنائیں۔ صدق رسول اللہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد۔